لبنان کے شہر بیروت میں ہونے والے دھماکوں کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بیروت کے تازہ ترین دھماکوں کو بالکل آپ اس کو سنگل آؤٹ کر کے علیحدہ کر کے کتنا نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیوں ہوا ہے. تو ایک تو عمومی بات ہے جی کہ روس کا ایک جہاز ہے جو امونیم نائٹریٹ لے کے 2750 ٹن جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا، اور وہ جب موزمبیق جا رہا تھا کہ رستے کے اوپر ان کے پاس معاشی مسائل پیدا ہوئے. یہ بھی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے. اور اس کے بعد اس نے وہ وہاں کھڑا کر دیا. جب وہ کھڑا کیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو ڈپورٹ کرنا یا اس کو اتارنا سب کچھ یہ کام ہوتا ہے عدالت کا، کسٹم کورٹ جس کو کہتے ہیں. تو وہ جو پورٹ کے انچارج تھے وہ کسٹم کورٹ کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی اس کو نکالنے، یہ تو ایک فلوٹنگ بام ہے، تو یہ تو کس وقت آگ لگ سکتی ہے اس کے اندر کچھ، کیونکہ بہت انفلیبل مٹیریل ہوتا ہے. تو عدالت کے اندر وہ بھی پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا جی پھر آپ ہمارے پیسے دے دیں، کرایہ جو لگا ہے اپنے پورٹ پہ کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں. تو مقدمہ چلنا شروع ہوا تو عدالت نے کہا کہ اس کا یہ سامان اتار کے گودام میں رکھ لو. اب یہ 7 سال سے وہاں پڑا ہوا تھا. 7 سال سے؟ جی جی. اب 7 سال سے 2750 کلو گرام پڑا ہوا تھا، تو یہ سب کو پتا تھا، ہر ایک کو پتا تھا یہ وہاں پڑا ہوا. بنیادی طور پر لبنان کی جو لوکیشن ہے اس لوکیشن کے ساتھ 2 چیزیں غور میں رکھنی چاہیے کہ لبنان جو ہے اس کے اندر کچھ 40 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں اور 1 کروڑ 50 لاکھ 60 لاکھ کے قریب باہر ہیں. کوئی وہاں پر گندم شندم نہیں اگتی، سب کچھ باہر سے منگواتے ہیں. اور کیونکہ صاحبہ لوگ ہی باہر چلے گئے. ہمارے ہاں جو تصور بنایا جاتا ہے نا کہ باہر کے لوگ آ کر پیسے بھیجیں گے تو ملک ترقی کرے گا، اگر ترقی کرنے ہوتی تو لبنان ترقی کر جاتا. دوسری چیز وہاں پر سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس پورے علاقے کے اندر جو گودام تھا 75% جو باہر سے گندم منگوائی تھی وہ گودام بھی وہیں پیچھے تھا. ٹھیک. اسی جہاں یہ ایڈجسنٹ پورٹ تھا، پورٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے گودام. جی. گزشتہ مہینے کرائسس آ گیا تھا کہ یہ پیسے کے پاس نہیں تھے کہ گندم کی خریداری کر سکیں، تو گندم کا شارٹیج ہو گئی تھی. وہیں گودام میں جو گندم پڑی تھی اس کو آہستہ آہستہ دے رہے تھے لوگوں کو، ڈبل روٹی نہیں مل رہی تھی لوگوں کو. اب جس وقت اس کو اٹیک ہوا ہے تو ایک تو اٹیک ہوا تو انہوں نے پورٹ تباہ کر دی. اب لبنان کی یہ واحد پورٹ ہے جس سے گندم آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پورٹ نہیں. اس کے بعد جو 2 پورٹ لگتی ہیں، جو بندرگاہیں لگتی ہیں جہاں سے لبنان گندم منگا سکتا ہے، ایک ہے شام کی لتاکیہ اور دوسری ہے اسرائیل کی حیفا. کسی ایک طرف جھکنا پڑے گا لبنان کو، یا تو شام کی طرف جائے تو پھر اسرائیل کی طرف اسرائیل کی طرف جائے. شام کی طرف جاتا ہے تو ایران آتا ہے، اور گورنمنٹ حزب اللہ کی ہے، اور حزب اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے زیادہ ناکام گورنمنٹ نہیں ہو سکتی. جو مرضی کہہ لیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، ہم اس سے لڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لبنان کے لیے انہوں نے گزشتہ تقریباً 4 سال سے انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. دوسری یہ ہے کہ جب سے شام کی جنگ شروع ہوئی ہے اور عراق کی جنگ شروع ہوئی ہے، حزب اللہ نے اسرائیل کا محاذ تو چھوڑ دیا. وہ یا شام میں جا کے لڑتی ہے یا وہاں لڑتی ہے. لڑتی کس بات پہ ہے کہ مقدسات کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی جنگ وانگ چھوڑ دی انہوں نے. اب اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ کون ان کی مدد کرے گا، جو ان کی مدد کرے گا وہ اس کے اندر پر راستہ بنائے گا. نقصان اتنا بڑا ہے کہ 2006 میں جو بہت بڑا بیروت تباہ ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بندرگاہ ختم ہو گئی، آپ کے پاس تو سامان آ سکتا ہے. 2006 میں تمام عرب ممالک نے مل کے لبنان کی مدد کی تھی، لبنان پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کا صلہ یہ ملا ہے کہ ہمارے گھر گھر میں آگ لگ گئی، ہمارے یمن میں آگ لگ گئی، ہمارے قطیف میں آگ لگ گئی، ہمارے بحرین میں آگ لگ گئی. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں $12,000 میں دیا ہے اس کو حزب اللہ نے ریکنسٹرکٹ کر کے دنیا کو ٹھیک کر دیا، وہ ہیرو بن گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں پر تو حزب اللہ اگر آ جائے تو جہاں سعودی کی حکومت بھی گرا دو، تو فلانی بھی گرا دو، تو UAE کی بھی گرا دو، قطر کی بھی گرا دو، بحرین کی بھی گرا دو، کویت کی بھی گرا دو. اب وہ گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے اور مسل کی بنیاد پہ آگ لگی ہوئی. اب وہ پیچھے ہٹ گئے. اس ویکیوم میں کون اندر آئے گا؟ یورپ آئے گا، امریکہ آئے گا، سب لوگ آئے گے. اس لیے فرانس والوں نے کہا ہم دینے کو تیار ہیں، امریکہ نے کہا ہے، یا ایران نے اپنا جو بھیجا ہے تو ایک چھوٹا سا اس سے. تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ہے نشانہ تاک کے مارا گیا ہے تاکہ لبنان کو محتاج کیا جائے کسی ایک طاقت کے طرف.